بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر عبد الماجد وٹو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اور سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی تہذیب کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری۔ ناظرین، تہذیبیں دنیا میں 7 بر اعظم اور 7 ہی تہذیبیں، ہر تہذیب وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتی گئی، بلکہ کچھ تہذیبیں تو اپنی زبان بھی کھو بیٹھیں، جیسے عبرانی اور سریانی زبان مفقود ہو چکی، دنیا میں نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہے گی۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے اسلامی تہذیب کے ابتدائی جو مراحل، ابتدائی مشکلات، اور پھر اسلامی تہذیب جو حقوق دیے اس پہ بات کریں گے۔ اس مختصر وقت میں ہم اس پہلو کو لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم جب اسلام کی ابتدا ہوئی مکہ میں تو بہت مشکلات کا دور، پھر مدینہ گئے، ریاست مدینہ بنی، تو ریاست مدینہ سے اسلامی تہذیب کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو مکہ کا دور ہے وہ مشکلات کا دور ہے، باقاعدہ تہذیب، باقاعدہ ریاست، باقاعدہ نظام نہیں بنا، بلکہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جو معاہدہ لکھا گیا، جو دنیا کا سب سے پہلا اور دنیا کا سب سے بڑا تحریری معاہدہ ہے، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق مدینہ، جب میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا، اس وقت جو مدینہ کے حالات، اس وقت مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، ایک دوسرا کہ مسلمان اس وقت مالی حالات میں بہت کمزور تھے۔ جب ہجرت کر کے آئے تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے، مدینہ میں آئے، تو اس وقت مدینہ میں جو بدماشی چلتی تھی، جو مدینہ میں جو وڈیرے تھے، وہ 3 خاندان تو بہت وڈیرے تھے کہ بنو قریظہ کا سردار جو تھا کعب بن اشرف، اور بنو نذیر اس کا سردار حی بن اخطب، اور اسی طرح بنو کنانہ، یہ تینوں قبیلے یہودی تھے۔ اور مسلمان جو تھے، جو انصار کہلائے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے آگے سے تعاون کیا، مدد کی، مہمانوں کو وصولا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار تو چھوٹے چھوٹے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج بھی بنیادی طور پر مدینہ کے رہنے والے کے قبیلے نہیں تھے، یمن سے اٹھ کے آئے تھے ہجرت کر کے۔ یمن میں ان کو کسی راہب نے پیشگوئی دی تھی کہ آخری نبی، سچا نبی اس علاقے میں آئے گا، بلکہ الفاظ یوں ملتے ہیں کہ کھجوروں کے علاقے میں آئے گا۔ تو وہ یمن سے اٹھ کے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے بیٹھے تھے، اس لیے کہ یہاں پہ آخری اور سچے نبی نے آنا ہے۔ تو انہوں نے مدد کی، جو انصار کہلائے۔ جب ہجرت کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مہاجر اور انصار کا آپس میں رشتہ قائم کرایا، ایک ہاتھ مہاجر کا پکڑا اور انصاری کے ہاتھ میں دیا، اس رشتے کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ دنیا آج تک اس رشتہ مواخات کی مثالیں دیتی ہے، اور دنیا حیران ہے کہ اس طرح کا وہ مضبوط، اس طرح کا اخوت بھرا اور اس طرح کا محبت بھرا وہ رشتہ قائم ہوا کہ اعدادیں بھی مہاجرین کو دے دی، اپنے گھروں میں رہائشیں دے دیں، بلکہ یہاں تک ثابت ہے کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے دے دی کہ اس کے ساتھ تو نکاح کر لے، اور وہ رشتہ تا حیات اسی طرح قائم رہا، جسے رشتہ مواخات کہا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے حالات تھے۔ پھر اس کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ جو معاہدے تھے، انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی، قلعہ بند ہوا۔ میں اس موضوع کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا۔ بنو نذیر نے معاہدے کی مخالفت کی، ان کو مدینہ سے بدر کیا گیا، وہ بھی لمبی ہو جائے گی بات۔ آج میں صرف یہاں تک رہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تہذیب جہاں پنپی، یہ جو تہذیب جہاں سے اتنی مشکلات کے بعد وجود میں آئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں یہ پرورش ہوئی،
ان لوگوں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ تھے جو کوئی نرم مزاج لوگ نہیں تھے. یہ تو لوگ، ایک خاندان کا اگر قتل ہو جانا تو اگر وہ دوسرے سے بدلہ نہیں لے سکا تو اپنے بیٹے کو، بیٹا نہیں لے سکا تو پوتے کو وصیتیں اور نصیحتیں کر کے مرتے تھے کہ ان سے بدلہ لینا ہے. یہ اتنے سخت مزاج لوگ تھے. اور تربیت کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. میرا باپ خطاب کہا کرتا تھا کہ عمر تو کیسے زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین بنا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے. ان کے جھنڈے کے سائے کے نیچے آئے تو یہ اس کا اثر ہے کہ میں امیر المومنین بنا. میری ذاتی کوالٹیاں تو یہ تھی کہ میرا باپ کہتا تھا کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. یہ وہ لوگ جو اتنے سخت مزاج، یہ وہ لوگ جو جھگڑالو، یہ وہ لوگ جو شراب پینے والے. لیکن جب حضور کی محفل نصیب ہوئی، حضور کا دیدار نصیب ہوا اور لفظ صحابی ان پہ بنے حضور کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، تو اس کے بعد ان کے حالات ایسے ہوئے. اس تہذیب نے جب اپنی آغوش میں اس طرح کی پرورش کی اصحاب کی اور ان پوری جماعت کی کہ ایک جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں، 100 زخمی ہو جاتے ہیں، تو پانی پلانے والا پہلے کے پاس جاتا ہے کہ پانی پی لو، تو وہ کہتا ہے میں ابھی برداشت کر رہا ہوں، ساتھ والے کو پلاؤ. وہ اس کے پاس پیالہ لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے ساتھ والے کو پلاؤ. وہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے ساتھ والے کو پلاؤ. آخری تک وہ پیالہ اسی طرح ہاتھ میں لیے گھومتا ہے. آخری کہتا ہے کہ میں ابھی برداشت کر رہا ہوں، دوڑ پہلے کے پاس جا. وہ پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ جو بدلہ لینے کے لیے پوتوں کو وصیت کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تہذیب کے آغاز کیا تو یہ اتنے نرم اور ان کی تربیت اس ہو چکی کہ وہ اپنے پر ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم خوش نصیب بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہیں. ہم وہی خوش نصیب ہیں. لیکن ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنے ورثے کو چھوڑ کر، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، اپنے نبی کی اداؤں کو چھوڑ کر، اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑ کر ہم دور ہو چکے ہیں. اغیار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اغیار ہمیں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنا اصل چھوڑ چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اللہ کی رحمت کا سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اعمال نہیں ہیں، صرف کلمے کے اثرات اتنے ہیں. اعمال نہیں ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، کلمے کے اثرات اتنے ہیں الحمدللہ کہ ہم پھر بھی بہت ساری آفات سے، بہت سے اور بہت ساری ایسے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے. جب اس تہذیب کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کی اگر تاریخ پڑھیں، دور جہالت کی اگر تاریخ پڑھیں، مکہ کی پڑھیں یا مدینہ کی پڑھیں، یہ وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے. ایک صحابی نے واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، کہ میں جب کافر تھا، میں نے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ میں گھر آیا، سفر پہ گئے ہوئے تھے کہیں، تو گھر آیا تو ایک بچی کھیلتی پھرتی نظر آئی. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ہمسایوں کی بچی ہے. کیونکہ اس کو ہماری روایات، ہماری اقدار کا پتہ تھا کہ جب اس کو پتہ چلے گا میری بیٹی ہے تو یہ تو فوراً قتل کر دے گا یا زندہ دفن کر دے گا. ہمسایوں کی بچی ہے. لیکن کے بعد تحقیق ہوئی، ارد گرد سے جب تحقیق ہوگی تو اس نے بیوی کو آ کے کہا کہ تو جھوٹ کیوں بولتی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے. تو اس نے کہا اسی لیے جھوٹ بولا تھا کہ تو اسے دفن کر دے گا. وہ بہلا پسلا کے اسی بچی کو جنگل میں لے گیا، گڑھا کھودنے لگ گیا. گڑھا کھودتے کھودتے اس کی پیشانی پہ پسینہ آیا تو وہ بچی معصوم جسے وہ دفن کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بچی جو چند منٹ بعد اس دنیا سے چلی جائے گی، منو مٹی اس کے اوپر ڈالنا چاہ رہا تھا، وہی بچی اپنے کپڑے سے اس کی پیشانی کو صاف کر رہی ہے، اس کے پسینے کو صاف کر رہی ہے.
پھر وہ حضور کو یہ بات سنا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ باتیں سن کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے ترس نہ آیا؟ پھر وہ بتانے لگا کہ پھر میں نے اس کو مٹی میں ڈالا، اوپر گڑھے میں ڈالا، مٹی ڈالنے لگا تو بار بار پکارتی رہی کہ بابا تو مجھے کیوں دفن کر رہا چاہتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ صحابی رسول ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ اتنا رحم دل نبی، اور اتنا رحمت للعالمین، صرف رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، اتنا پیارا نبی کہ اس صحابی کو جو توبہ بھی کر چکا، اس صحابی کو جو کلمہ بھی پڑھ چکا، لیکن یہ بات اتنی تکلیف دے حضور کے لیے کہ اسے کہنا کوشش کرنا میرے سامنے۔ اس تہذیب کا اس انداز سے جنم، پھر وہی بیٹیاں جن کو دفن کیا جاتا تھا، ان بیٹیوں کو عزت اسلام نے دی۔ ان بیٹیوں کی جب وہ مائیں بنی، ان کے قدموں میں جنت اسلام نے رکھی۔ وہی بیٹیاں جن کو وراثت میں حصہ، والد کی وراثت سے بھی حصہ، ان کو خاوند کی وراثت سے بھی حصہ، اور ان کو باعزت، اس معاشرے کا باعزت کیا سب کچھ۔ اب مثال اگر اللہ کے ساتھ کسی کی مثال دی جاتی ہے نا، اللہ کی تو مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جاتی، لیکن جب محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی مثال اللہ کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح محبت کرتی ہے جیسے اللہ کرتا ہے۔ یہ واحد دنیا کی واحد ہستی ہے جس کی مثال اللہ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ جب حجاج بن یوسف کا وقت آیا آخری، ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، تو حجاج بن یوسف نزاع کا عالم ہے، مرنے لگا ہے، ظالم، اپنے دور میں علماء کو قتل کروایا، اپنے دور میں بربریت اور ظلم کے انتہا کر دی، لیکن اچھا عمل بھی ایک کیا کہ قرآن کے اوپر جو زیر و زبر، شد و مد، اس میں تعاون حجاج بن یوسف، کیونکہ حجاج بن یوسف علم نحو کا امام تھا۔ وہ حجاج بن یوسف آخری وقت ہے، ماں کی گود میں سر ہے، نزاع کا عالم ہے، تو ماں کے آنسو ٹپکے اس کے رخسار پہ گرے، اس کی گال پہ گرے، تو آنکھ کھول کے کہنے لگا ماں کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تیرے اعمال، تیرے کرتوت، اس پہ رو رہی ہوں کہ تو نے ساری زندگی خون بہایا، علماء کا قتل کیا، اب تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ماں تو ایک ماں ہے تو برداشت نہیں کر رہی، تیرے آنسو بہہ رہے ہیں، میری یہ حالت برداشت نہیں کر رہی، جس کے پاس جا رہا ہوں میرے نبی نے بتایا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس سے 70 ماؤں جتنا پیار ہے، تو ماں تو ایک برداشت نہیں کر رہی تو وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ماں کو حیثیت دیا کہ ماں کی یہ حیثیت اسلام نے بتائی، ماں کی یہ حیثیت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر یہ میرا آج کا جو موضوع ہے تہذیب اسلامی کے حوالے سے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ نازل ہوتی گئی، اور حقوق العباد کے حوالے سے، ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، اپنوں کے حقوق کے حوالے سے، اغیار کے حقوق کے حوالے سے، جو اپنے صلہ رحمی کے حوالے سے، ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے، اپنوں سے اخلاق کیسے، غیروں سے کیسے، اپنے مذہب والوں سے کیسے، غیر مذہب والوں کے سے کیسے، اتنا خوبصورت دین کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، میرے علاوہ جو اوروں کو پکارتے ہیں، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، میرے علاوہ جتنے بھی اور پوجنے والے ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو میرے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں یا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی گالی نہیں دینی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ تم اگر دوسرے کو جھوٹے خدا کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا خدا جھوٹا ہے اور تم اس کو گالی دو گے، وہ تمہارے سچے کو دے گا جس کو تم سچا سمجھتے ہو۔
تو اپنے سچے خدا کی عزت اور اکرام کے لیے، اپنے سچے خدا کی عزت کرنے اور کروانے کے لیے لازم ہوگا کہ دوسرے کے معبود کو برا نہ کہو۔ حضور کا حکم اس طرح کا خوبصورت دین کہ دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ۔ اس تہذیب کے اثرات جب فتح مکہ ہوئی تو حضور ویسے بھی معاف کر سکتے تھے کہ آپ فتح مکہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بدلے لینے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے آیا۔ تو حضور یوں بھی فرما سکتے تھے کہ معافی کا اعلان ہے سب کے لیے، با اختیار تھے۔ ساتھ فرمایا ابو سفیان کے جو گھر داخل ہو جائے گا اس کو معافی، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں جو برپا ہوا، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جسے کفر آج تک یاد رکھے ہوئے، 313 نہتے، 1000 بدماش جن کے پاس تلواریں ہیں، زریں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، شراب ہے، کیا کیا ہے، 313 نہتوں نے جو ان کا حال کیا وہ آج تک اغیار نہیں بھول سکے۔ تو اس وقت 2 ہجری میں سفیان ابو جہل کے ساتھ مل کے آئے تھے، حضرت سفیان۔ تو حضور نے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ابو سفیان کے لیے معافی ہو گئی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دل کے لے کے پھرتا ہوں کہ ابو سفیان 2 ہجری میں میرے مد مقابل ابو جہل کا ساتھ دینے آیا تھا۔ تو آج جب میں یہ کہوں گا کہ سب کو معافی، خاص کر جو بھی دشمن، جو بھی بڑے سے بڑا قاتل، جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو معافی۔ تو ابو سفیان کی نشاندہی اس لیے کی، ایک صحابی نے نعرہ لگا دیا، جھنڈا پکڑا ہوا نعرہ لگا دیا کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم بدلے لیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے جھنڈا لے لو، پیارے صحابی اس سے جھنڈا لے لو، میں نہیں بدلہ لینے آیا، میں معاف کرنے آیا ہوں، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ یہ اس طرح کا معاشرہ جنم لیا۔ یہ شراب پینے والے لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی ممانعت آئی نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دھیرے دھیرے کہ پہلے یہ کہا کہ نماز شراب کی حالت میں نہیں پڑھنی۔ پتہ تھا کہ ان کے انگ انگ میں رچ چکی ہے اور مدت ہائے دراز سے کئی پشتوں سے یہ عمل کر رہے ہیں، یکدم نہیں چھوڑنا۔ پہلے صرف کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز جو ہے نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی۔ تو جب پینے لگتے تو سوچتے کہ نماز کا قریب وقت ہے، نہیں رہنے دیتے ہیں، رات کو کچھ وقت بچتا کہ چلو اب کچھ وقفہ ہے۔ تو طبیعتوں میں ایسا وقفہ آیا تو پھر کلیتاً حرام کر دی کہ شراب حرام ہے۔ اس طرح پہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ جس دن رسول اکرم، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے ممانعت کا حکم دیا، تو گھڑوں میں، مٹکوں میں بھر کے جو شرابیں رکھی ہوئی تھی، بازاروں میں لا کے وہ مٹکے توڑے، اور مکہ کی گلیوں میں جیسے سیلاب آ گیا ہے، پانی کا طوفان آ گیا ہے، اس طرح گلیوں میں چھلکتی پھرتی تھی شراب۔ اسے کہتے ہیں حکم ماننا، اسے کہتے ہیں حکم ماننا۔ ہم اب کے دور میں آ کے حکم عدولیاں کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کر کے بھی محفوظ، ہم حکم نہ مان کے بھی محفوظ، ہم بندگی نہ کر کے بھی محفوظ۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ انکار ہی کیا تھا نا۔ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا، وہ مردود ہو گیا۔ ہم دن میں 5 نمازیں اور 5 نمازوں میں اتنے سجدے، اسے تو ایک سجدے کا حکم ملا تھا کہ تو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو ایک سجدے کے انکار سے وہ شیطان کہلایا، اور ہم اتنے سجدوں کا انکار کر کے بھی مسلمان کہلا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی رحمت ہے، نبی کی رحمت کے سائے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص دعا تھی کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، میری امت کی شکلیں نہ بدلنا۔ ورنہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کیا جرم تھا کہ مچھلی کا شکار سے منع کیا تھا کہ تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، کیونکہ ان کے لیے قابل احترام دن ہفتہ، مسیحیت کے نزدیک قابل احترام دن اتوار،
اور مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام دن جمعہ، تو ان کو صرف اتنا ہی کہا گیا تھا نا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے نافرمانی کی کہ وہ ایک دن پہلے جال لگا دیتے تھے، مچھلیاں پھنسی رہتی تو وہ اس دن ناغہ کر کے اگلے دن وہ جال اتارتے، تو انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسین، ذلیل ذلیل تر بندر بن جاؤ۔ ان کی نافرمانی کے مد مقابل ہم اپنی نافرمانی اگر سوچیں، ان کو کہا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ذلیل بندر بن گئے۔ ہمیں کہا سجدہ کرو، نہیں کر رہے۔ ہمیں کہا گناہ سے رکو، نہیں روک رہے۔ ہمیں کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم بول رہے ہیں۔ ہمیں کہا کہ تم نے کیا کیا نشانیاں بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کی کیا نشانیاں بتائیں، ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا منافق کی تین، ایک حدیث میں 4 اور ایک حدیث میں 3، کہ منافق کی 3 نشانیاں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ہم قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منافق صرف مکہ والے میں، اپنے گریبان میں ہم جھانکے اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے، تو حضور وہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے۔ اور حضور نے دوسری نشانی بتائی کہ جو وعدہ خلافی کرے گا وہ منافق، ادھر اللہ کا حکم ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کے بارے سوال کیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ اگر وعدہ کر لیا، شام کو پارک لے کے جاؤں گا یا شام کو تمہیں گھماؤں گا پھلاؤں گا، اس بچے کے ساتھ بھی وعدہ وفا کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی حضور نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق۔ ہم لین دین میں وعدہ خلافی، پہنچنے میں وعدہ خلافی، قدم قدم پہ وعدہ خلافی، لیکن ہم مومن۔ پھر حضور نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرے گا وہ بھی منافق۔ تو ہم امانت میں خیانت سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ کسی کو پیسے دیے اور اس نے واپس نہیں دیے، یا مجھے کسی نے پیسے دیے اور میں واپس نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے، لیکن صرف یہی نہیں۔ دوسری جگہ حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس بھی امانت ہوتی ہے، ایک مجلس کی بات دوسری جگہ، ایک کا راز دوسری جگہ، اس کی گلا ادھر، اس کی چگلی ادھر، اس کا، یہ بھی امانت جو ہے اس کی خیانت میں آتی ہے، اور خیانت کرنے والا منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ گالی نکالے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے انگ انگ میں گالی رچ چکی ہے، ہم بات کریں گے ابتدا میں گالی، آخر میں گالی، شروع میں گالی، گالی کے بغیر ہمیں پتہ نہیں بات ہی نہیں آتی۔ اس طرح کا معاشرہ بن گیا ہے کہ گالی ایک تقیہ کلام بن چکی ہے۔ وہ حضور فرما رہے ہیں گالی دینے والا منافق ہے، اور ہم اس کو فخر سے قریبی دوست کو بلا لیں، بے تکلفی کی ایک علامت سمجھتے ہیں، ہم کسی کو گالی دیتے ہیں کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال لیتے ہیں، یعنی یہ بے تکلفی کی علامت کہا گیا، سمجھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گالی نکالنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گالی نکالیں گے تو ہمارا بچہ نہیں نکالے گا؟ بچہ حواس خمسہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، بچہ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ سن کے سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ اپنے پورے حواس پورے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جو دیکھے گا وہ، جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھے گا، جو اپنے گھر میں دیکھے گا وہی کرے گا۔ اگر ہم گالی نکالیں گے اپنی گفتگو میں تو وہی نکالے گا۔ وہ مائیں پتہ نہیں کدھر چلی گئیں کہ برتن گر جانا بچے سے تو بسم اللہ، کوئی نقصان ہو جانا تو بسم اللہ، وہ تقیہ کلام کدھر چلے گئے، وہ ماحول کدھر چلے گئے؟ ہم اپنا ورثہ کیوں کھو رہے ہیں؟ ہم اپنی تہذیب کو کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ہم اغیار کی تہذیبوں کو پسند کیوں کرنے لگ گئے؟ کیا ہماری تہذیب کمزور ہے؟ کیا ہماری تہذیب میں اتنی جان نہیں؟ کیا ہماری تہذیب جو ہے ضابطہ حیات نہیں ہے؟ واحد اسلام دین ہے جو ضابطہ حیات ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان آئے ہمارے لیے قابل احترام، اس لیے جتنے انبیاء آئے وہ ہمارے ایمان کا حصہ، جو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت، وہ پورا ہی نہیں ہوتا اگر ہم پہلے انبیاء کو نہ مانیں، ہم موسیٰ کو نہ مانیں، ہم عیسیٰ کو نہ مانیں، ہم کسی کو نہ، قابل احترام۔ لیکن ان کے ادیان کا مطالعہ کرو تو اس میں عبادات کا طریقہ آتا ہے۔ یہ دین صرف عبادت کا دین نہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ دین صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ عبادت اس دین کا حصہ ہے۔
عبادت اس دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ دین ضابطہ حیات کا نام ہے، زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کا نام ہے۔ دنیا اور دین یہ الگ الگ چیز نہیں، اسی دنیا کو طریقے اور سلیقے سے کرنے کا نام دین ہے۔ کپڑے پہننا دنیا، طریقے اور سنت کے مطابق دین، کھانا دنیا، سنت کے مطابق دین، سونا دنیا، سنت کے مطابق دین، نہانا دنیا، سنت کے مطابق دین، دکانداری کرنا دنیا، سنت کے مطابق دین۔ تو دنیا کا تمام نظام، اس کا ضابطہ ایک دیا، طریقہ بتایا، اس ضابطے کے تحت کریں گے تو ہماری اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو اپنی نئی نسل میں منتقل کریں، اپنے ورثے کو نئی نسل میں منتقل کریں۔ مائیں اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری مائیں اگر پڑھی لکھی ہوں گی تو ہماری آئندہ نسل بہتر بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ ماں لے کے آؤ جو تمہارے بچوں کی مذہبی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے۔ تو اس میں ہم سب کو خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ بات کرنے کی۔ اب تک کے پروگرام میں جو کچھ سنا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔